چلیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نماز کے جو ہے شرائط اور نماز کے فرائض دو چیپٹر مکمل ہو چکے تھے. اب تیسرا مسئلہ ہوگا نماز کی سنتیں. نماز کی سنتیں کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے سنتیں سے مراد کیا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اعمال مستحب للمصلی، کہ یہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا کرنا نمازی پر مستحب ہوتا ہے کہ وہ ان کی پابندی کرے، یحافظ علیہا، تاکہ وہ ان کی پابندی کرے، وہ لینال ثوابہا، تاکہ وہ اس کا ثواب کو پا سکے. سنت یعنی وہ اعمال جن کی پابندی نماز کے جو ہے کیا کہتے ہیں، نماز کو مکمل درجے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے، اس کا ثواب مکمل حاصل کرنے کے لیے. وَإِذَا تَرَكَهَا، اگر کوئی کسی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، لا تبطل صلاته، تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اوپر جو مسئلہ پڑھے تھے شرائط میں بھی اور پھر فضائل اس میں فرائض میں بھی، دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز چھوٹ جاتی ہے، شرائط میں سے ہو یا فرائض میں سے کوئی بھی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے. سنتیں ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو نماز تو باطل نہیں ہوگی، لیکن ان کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ نماز کا جو ہے مکمل ثواب مل سکے. اب اس میں جو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے رفع الیدین. رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، مع تکبیرۃ الاحرام محاذیا بابہامیہ شحمتی اذنیہ او منکبیہ. کہاں تک اٹھائیں گے رفع الیدین؟ تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی جب ہم شروع میں نماز کے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور اس مقدار میں اٹھائیں گے کہ اپنے دونوں انگوٹھے جو ہیں، ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو تک چلے جائیں یا پھر کندھوں کے برابر آ جائیں. دونوں مقدار تک اٹھا سکتے ہیں. ایک کان کا جو شحمتن کہتے ہیں، جو نیچے کان کا نرم حصہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کان کی لو، ٹھیک، یا تو کان کی لو تک یا پھر ہمارے جو کندھے ہیں کندھوں کے برابر، دو مقدار ہے، دونوں میں سے کسی تک. محاذین یعنی اس کی برابری میں، محاذات میں کہتے ہیں یعنی اس کے برابر. آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے استاد، صاف ہے. ان کا میسج آیا، آواز نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ. ایک مرتبہ میوٹ کر کے آپ انمیوٹ کر لیجیے، ہو سکتا ہے صاف ہو جائے گی آواز. تو رفع الیدین کا مسئلہ یہ ہے کہ دو مقدار ہیں اس کی، چاہے تو کان کی لو تک اپنا انگوٹھا پہنچا دیں یا پھر کندھے تک، دونوں میں سے کوئی ایک. اب اس کے بعد اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ ہاتھ کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے ہمارے ہتھیلی کا، وہ ہمارے گالوں کی سمت میں ہوتا ہے، لیکن وہ طریقہ رفع الیدین کا صحیح نہیں ہے. رفع الیدین کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کا جو اندرونی حصہ ہے وہ قبلے کی سمت میں ہو. موجہن باطن کفیہ نحو القبلۃ. باطن الکف کہتے ہیں ہاتھ کا اندرونی حصہ، یعنی جس کو ہم ہتھیلی کہتے ہیں، ہتھیلی جو ہے وہ ہمارے قبلے کی سمت میں ہو. اور پھر ویستحب ایضا رفع الیدین عند الرکوع، اور اسی طرح سے رکوع کرتے وقت اور پھر رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرنا یہ مستحب ہے. لیکن آگے بتا رہے ہیں وہذا رأی جمہور الفقہاء، یہ جو ہے جمہور فقہا کی رائے ہے. لم یخالف فیہ الا الاحناف وبعض المالکیہ، لیکن اس میں جو ہے حنفیہ کا اور پھر مالکی کے بعض مالکی فقہا کا اختلاف ہے. ان کے نزدیک رفع الیدین جو ہے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت مسنون ہے، اس کے علاوہ نماز کے اوقات میں رفع الیدین مسنون نہیں ہے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ ان سے عمل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز ہم کو اس طرح سے سکھائی ہے کہ ہر رکوع کے یا پھر ہر رکوع سے اٹھتے وقت
رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہے. تو بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین وہاں سے مسنون ہے، اور خود بعض صحابہ کا ہی یہ بھی قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر نماز پڑھاتے ہوئے انہوں نے اس طرح سے مجھے نماز سکھائی. یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز سکھائی اس طرح سے، اور انہوں نے نماز جب پڑھ کر دکھایا تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت انہوں نے رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ پھر کہیں پر بھی رفع الیدین نہیں کیا ہے. ٹھیک، تو یہ دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے حنفیہ کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو ہے وہ شروع میں ابتدائی دور میں رفع الیدین کا حکم دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں. اور پھر جب انہوں نے نماز پڑھی تو وہ صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت انہوں نے رفع الیدین کیا، اور پھر پوری نماز میں پھر کہیں رفع الیدین نہیں کیا. تو اس روایت کو دلیل مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایت بعد کی ہے، پہلے جو ہے رفع الیدین کا حکم دے دیا تھا، اس کے بعد جو ہے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، وہ حکم منسوخ ہے. جبکہ امام شافعی کے ہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات اگر کوئی ثابت ہے تو وہ پھر مستقل سنت کے طور پر آ جاتی ہے جب تک اس کے منسوخ ہونے کا صاف حکم نہیں ملتا. تو یہ اختلاف ہے دونوں کے اندر. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی ان کے نزدیک رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں کے وقت مسنون ہے. امام ابو حنیفہ اور بعض مالکیہ، خاص طور پر متاخرین یعنی جو بعد کے مالکیہ ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ مسنون نہیں ہے، الا یہ کہ تکبیر تحریمہ کے وقت، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کریں گے. ٹھیک، دوسری چیز اب وضع الید وضع اليد اليمنى فوق اليسرى على الصدر او تحته او تحت السرة، كل ذلك ورد عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما ورد اسبالهما. دوسری سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو جو ہے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں. اب ہاتھ رکھنے کی جگہ کیا ہوگی؟ وہ ہاتھ رکھنے کی جگہ ہوگی سینے کے اوپر، یا پھر سینے کے نیچے، یا پھر تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے. بتا رہے ہیں کہ یہ تینوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. کما ورد اسبالہما، جیسے کہ ہاتھ کو چھوڑ دینا مکمل، اسبال کہتے ہیں لٹکا دینا، چھوڑ دینا. یہ امام مالک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کو وہ باندھتے نہیں ہے بلکہ ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو چاروں شکلیں ہیں، چاہے تو ہاتھ سینے پر باندھے، چاہے ہاتھ سینے کے نیچے باندھے، یا پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، یا ہاتھ باندھے بغیر چھوڑے رکھیں، یہ چاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن خاص طور پر ہاتھ باندھنے کی روایت کوئی بھی بالکل صحیح یا متواتر سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. جتنی بھی احادیث ہیں ان میں کلام کیا گیا ہے، اسی لیے کسی بھی ایک پر بالکل متشدد بن جانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم جس شخص پر عمل کر رہے ہیں ان کی دلیل کو قبول کرتے ہوئے، ان کی دلیل کو مانتے ہوئے اس پر عمل کر لینا چاہیے. مالکیہ کے نزدیک ہاتھ بالکل چھوڑ دینا ہے، ارسال کہتے ہیں اس کو، یا پھر اسبال کہتے ہیں. اور پھر حنفیہ کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے رکھیں گے. شافعیہ کہتے ہیں کہ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر یعنی بیچ میں. اور بعض مسالک یہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ سینے کے اوپر ہاتھ کو باندھا جائے. ٹھیک، لیکن اتنا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو اوپر رکھیں گے اور بائیں ہاتھ کو اس کے نیچے رکھیں گے. جی جی. کوئی روایت اب آگے کیا ہے؟ استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بأي دعاء صح عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في هذا الموضوع. اب تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے نماز شروع کرتے وقت وہ دعا پڑھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے دعائے استفتاح یا پھر ثنا جس کو کہتے ہیں. اس کے بھی دو طرح کے الفاظ ملتے ہیں. ایک تو ہے جو وارد ہے کہ سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی جس کو ثنا کہا جاتا ہے. ثنا کے معنی ہوتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. تو یہ جو دعا ہے
اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو ایک یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوافع کے نزدیک دعا استفتاح یہ مسنون ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ ٹھیک، یہ جو ہے یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو پھر یہ دعا پڑھتے وجہت وجہی۔ ان کے علاوہ جو ثنا ہے وہ بھی دیگر اور صحابہ سے مروی ہے، خاص طور پر حضرت عمر جو ہے وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر کا جو ہے جی التحیۃ للہ والصلاۃ یہ ایک دعا ہے نا؟ ہاں، اس میں بھی 2 روایتیں ملتی ہیں، اس میں تقریباً 24 روایتیں ہیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ، لیکن 2 جو ہیں وہ زیادہ مقبول ہوئی اور وہ زیادہ صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، وہاں سے آگے روایت چلے گی۔ اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، اس میں التحیات المبارکات آتا ہے اور پھر آگے الطیبات، یہ 2 کلمات زیادہ ہیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ یہ سندن بھی صحیح ہے اور یہ زیادہ جامع ہے، اس کے اندر الفاظ زیادہ ہیں اور زیادہ جامع دعا ہے۔ ٹھیک، یہ جو ہے ثنا جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک جو پڑھتے ہیں یہ حضرت عمر کا اپنا معمول بھی رہا ہے، اور حضرت عمر اپنے بعد جب جن لوگوں کو نمازیں سکھائی ہیں تو ان کو یہی ثنا پڑھنے کے لیے سکھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات یہ جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تو یہ توجیہ پڑھا کرتے تھے۔ تو احناف جو ہیں وہ ثنا پڑھنے کے قائل ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا سنت ہے، اور شوافع جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ توجیہ یعنی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض یہ پڑھنا ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، اس میں سے خاص طور پر ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تو قرأت شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر حضرت ابو ہریرہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو اس وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا سکھاتے ہیں اللہم باعد وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد، یہ دعا سکھاتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی ثابت ہے، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر، اور جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دی ہے، اسی طرح سے نقینی من خطایا ہے کہ میرے گناہوں سے مجھ کو پاک کر دے، جیسے کہ سفید کپڑا جو ہے میل کچیل سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ مغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد، اور میرے گناہوں کو اے اللہ معاف کر دے برف سے، پانی سے، اور پھر اولے سے، یعنی جو بالکل صاف شفاف ہو جاتے ہیں اس سے۔ کوئی کسی چیز کو دھونے کے لیے پہلے برف استعمال کر رہا ہو، پھر پانی، اس کے بعد پھر اولے جو گرتے ہیں، یعنی جو آسمان سے برف گرتی ہے اس سے اس کو صاف کر دے، یعنی مکمل پوری طرح سے صاف کر دے، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ ایک اب اس کے بعد الاستعاذہ، اب چوتھی چیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بعد دعاء الاستفتاح، یعنی دعا استفتاح جو ثنا پڑھ لیتے ہیں یا پھر وجہت وجہ للذی پڑھ لیتے ہیں، یا پھر یہ والی دعا اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ والی دعا پڑھ لیں۔ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وقبل القراءۃ سرا فی الرکعۃ الاولی، یہ دعا استفتاح کے بعد اور پہلی رکعت میں
قرأت کرنے سے پہلے آہستہ سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ زور سے نہیں پڑھیں گے. ولا بأس بالاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة، اور ہر رکعت میں قرأت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے، یہاں پر اگر کوئی شخص نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع کرتا ہے، اس کے بعد جب اس کو یاد آ جائے کہ ارے میں تو استفتاح تو پڑھا ہی نہیں، یعنی ثنا ہے یا پھر توجیہ ہے، یہ تو میں بھول گیا، اس کو تو میں پڑھا ہی نہیں، تو جو ہے پھر وہ واپس ثنا کی طرف یا پھر توجیہ کی طرف لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ قرأت جو ہے وہ قرأت فرض ہے. اور جب ہم قرأت میں آ گئے اعوذ باللہ سے شروع کر دیے تو ہم ایک فرض کی طرف منتقل ہو گئے. صبح جو بتایا تھا کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک کمتر چیز سے پھر اعلیٰ چیز کی طرف پلٹا نہیں جاتا، نہیں، اعلیٰ چیز سے کمتر چیز کی طرف نہیں پلٹا جاتا. تو قرأت جب ہم شروع کر دیتے ہیں تو یہ اعلیٰ چیز شروع ہو گئی، اس سے پھر اب جو سنت ہے سنت کی طرف نہیں پلٹیں گے. ٹھیک، لیکن اعوذ باللہ جو ہے تعوذ جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی بلکہ سرن ہی پڑھیں گے. پانچویں چیز التأمین، وهو ان يقول المصلي بعد قراءة الفاتحة آمین سواء كان اماما او مأموما او منفردا. اب سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ بھی سنت ہے، چاہے وہ امام ہو یا پھر مقتدی ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو. وَيَجْهَرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، اور جہری نمازوں میں آمین کو بلند آواز سے کہے. وَيُسِرُّ بِهَا فِي السِّرِّيَّةِ، اور جو سری نمازیں ہوتی ہیں آہستہ پڑھی جانے والی نمازیں اس میں آہستہ سے کہیں. وَيُتَابِعُ الْإِمَامَ فِيهَا فَلَا يَسْبَقُ وَلَا يَتَأَخَّرَانِ، اور اس میں جو ہے امام سے بہت زیادہ دیر کے بعد بھی آمین نہیں کریں گے اور امام کے آمین کہنے سے پہلے بھی آمین نہیں کریں گے، بلکہ اس میں امام کی پیروی کی جائے گی. اس میں لیکن ایک مسئلہ ہے. کیا میسج ہے؟ بسم اللہ پڑھنا جو ہے، شوافے کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو ان کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے. اب ان دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جن کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے. تمام مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، 7 آیتیں. لیکن جب ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 6 آیتیں ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ 6 آیتیں سورہ فاتحہ کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سورہ فاتحہ کی ہی آیت ہے، اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے. اور ان کے علاوہ امام ابو حنیفہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دعا یہ کیا کہتے ہیں، بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن شروع کرنے سے پہلے جو ہے ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے جو قرآن میں ہے، اذا قرئ القرآن، نہیں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ ایک اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. اس کے بعد کہ کہیں دوسری جگہ اللہ کے نام سے شروع کرنے کا بھی حکم ہے. آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے ابھی کہ بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کی کوئی بھی سورت جب شروع کریں گے تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھیں گے، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اس کا جواب دیتے ہیں سبع من المثانی سے مراد غیر المغضوب علیہم یہ ایک آیت ہے، ولا الضالین یہاں سے یہ دوسری آیت ہے. تو اس سلسلے میں اختلاف اس بات کا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. اور لیکن یہ جو ہے امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا ہی ہے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر صرف الحمدللہ سے شروع کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ اس کا مکمل نہیں ہوا. یہاں ابھی سنت کی مسئلہ چل رہا ہے، اس کو انشاءاللہ اسی وقت کور کر لیں گے. آگے جو ہے اب التأمین، ہاں آمین کہنا جہری نمازوں میں بلند آواز سے اور سری نماز میں
اس میں کئی صحابہ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے، یعنی آواز پیچھے صحابہ کو سنائی دیتی تھی۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنی نماز پڑھی جب، تو اس وقت بھی انہوں نے بلند آواز سے آمین کہی، اور پھر صحابہ سے کہا بھی کہ میری نماز جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مثل ہے، ان کی طرح سے ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ یہودیوں نے تم سے جتنا حسد سلام کہنے اور امام کے پیچھے آمین کہنے پر کیا ہے اتنا کسی دوسری چیز پر نہیں کیا۔ اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے آمین کہنا ہے۔ اور پھر حضرت ہریرہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی روایت ملتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آمین تو کہنا یہ تو سنت ہے، لیکن آمین کو زور سے کہیں گے یا صرف آہستہ کہیں گے؟ اب اس میں مراد یہ ہے کہ ہم کو اس کا جواب جو ہے ہمارے ایک استاد سے مولانا نیاز صاحب ندوے میں، انہوں نے حدیث پڑھاتے وقت دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ کہیں پر کچھ صحابہ جو ہیں وہ بالکل آہستہ سے آمین کہتے تھے، یعنی صرف اس کی مقدار اس طرح سے کہ آمین بس یہ۔ اور آج کل مسجدوں میں جو ہوتا ہے کہ امام والضالین کہتے ہی آمین، پوری مسجد گونج اٹھتی ہے۔ اس کے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آمین کی آواز سے مسجد گونجتی تھی، اور بعض صحابہ کہتے تھے کہ بس نماز کا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ہمارے اگل بغل میں لوگوں کو سنائی دے دے اتنا کافی ہے، یعنی بس اس لیول پہ کہ آمین اتنا کہہ دے کافی، پھر اس میں بہت زیادہ کھینچنا یا نہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے دونوں روایتوں کو ملا کر اس طرح سے پیش کیا تھا کہ آواز کے گونجنے سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو آواز سنائی دے دیتی تھی، بس اتنا کافی ہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ آمین بالسر یا پھر آمین بالجہر یہ دونوں ثابت ہے، لیکن آمین بالچیخ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اصطلاح استعمال کرتے تھے آمین بالسر یعنی آہستہ سے آمین کہنا، آمین بالجہر یعنی بلند آواز سے آمین کہنا۔ ہیلو استاد، آپ آواز کر رہے ہیں؟ ہلو ہلو سرور صاحب، جی جی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یعنی بالکل شور مچا دینا کہ اس سے سب کو پھر تکلیف ہونے لگے، یہ پھر چل دیا۔ صحیح نہیں ہے۔ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد گونجتی تھی، اس کا جواب وہ اس طرح ہم کو مسجد بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، کیونکہ آج بھی اگر اس زمانے کی مسجدوں کو دیکھیں گے تو مسجدیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، تو اس وقت اگر تھوڑی سی بھی آواز آ جائے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آج کل کے زمانے کی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہ ہوں، بلکہ وہ جگہ خالی ہوتی تھی، اور خالی جگہوں میں آواز زیادہ گونجتی ہے۔ تو باہر بھی پوری جگہ خالی، بالکل سناٹا، گاڑیوں وڑیوں کی آواز نہیں ہے، کوئی مشینوں کی آواز نہیں ہے، اور سائلنٹ ماحول، اور اس میں جب ذرا سا بھی آواز آ رہی ہو تو وہ آواز گونجے گی۔ تو اس لیے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آواز گونجتی تھی یعنی سب کو سنائی دے دیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں، ہم لوگ کو بتاتے تھے کہ اگر آج کی جس طرح مسجدوں میں شور ہوتا ہے اس طرح سے اگر شور ہونے لگے، اگر ہم اس سے قیاس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے شور ہوتا تھا، تو اس ذرا مسجد کو بھی تصور کر لیا کیجئے کہ وہ مسجد کھجور کے چھپر سے بنی ہوئی ہے۔ اس طرح سے اگر چلایا جائے جیسے آج کے زمانے میں چلایا جاتا ہے تو چھپر ہی ٹوٹ کے گر جاتا۔ تو ایسے مزاحن کہتے تھے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ بہت زیادہ چیخنا جو کہ نماز کے عادات کے خلاف ہے، ایسا لگنے لگے کہ نماز میں ہی نہیں ہے بندہ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ سرن بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر بس اتنی آواز سے کہ ہمارے اگل بغل کے لوگوں کو سنائی دے دے، یہ کافی ہے۔ آگے قراءۃ شیء من القرآن بعد الفاتحہ، یہاں وہ مسئلہ جو اوپر آیا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ کم از کم 3 آیتوں کے بقدر قرآن کو پڑھنا یہ ضروری ہے، لیکن ان کے علاوہ جو دیگر ائمہ ہیں
ان کے نزدیک جو ہے صرف سورہ فاتحہ فرض ہے، اور پھر اس کے علاوہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا یہ مسنون میں سے ہے، سنت میں سے ہے. ٹھیک. قراءۃ شیء من القرآن بعد الفاتحہ، ایک سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیں، الا فی الرکعتین الثالثہ والرابعہ، الا یہ کہ 2 رکعتیں جو آخر کی ہوتی ہیں، تیسری اور چوتھی رکعتیں، ویکتفی فیہما بالفاتحہ، تو اس میں صرف فاتحہ پڑھیں گے. وَيَقْرَأُ مَا شَاءَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، اور پھر یعنی پہلے کی 2 رکعتوں میں جتنا چاہے، زیادہ پڑھنا چاہے تو زیادہ پڑھ لیں، یا پھر کم پڑھنا چاہے تو کم پڑھ لیں. سورۃ کاملۃ، چاہے مکمل سورہ پڑھ لیں، او بضع آیات من السورہ، یا پھر کسی بھی سورہ کی کچھ آیتیں پڑھ لیں. 3 سے زیادہ، بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے 3 سے زیادہ کے لیے، یعنی 3 سے زیادہ جتنی چاہے اتنی آیتیں پڑھ لیں. فَكُلُّ ذَلِكَ وَارِدٌ فِي سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تمام چیزیں یعنی سورہ کی کچھ آیتیں پڑھ لیے یا پھر پوری مکمل سورہ پڑھ لیے، اور پھر پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کا حصہ ملانا ہے، دوسری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حدیث میں ثابت ہیں. وَيُسْتَحَبُّ إِطَالَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ، اور یہ بھی سنت ہے کہ پہلی رکعت میں دوسری رکعت کے مقابلے میں زیادہ لمبی قرات کرے. وَيُسْتَحَبُّ إِطَالَةُ کہتے ہیں لمبا کرنے کو، اطالۃ القراء، قرات کو لمبا کرنا مستحب ہے. فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں، اکثر من الثانیہ، دوسری رکعت کے مقابلے میں پہلی رکعت میں زیادہ قرات کی جائے. اور پھر وقد ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المغرب انه كان يقرأ من قصار السور المفصل كما قرأ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغرب کی آیت میں، مغرب کی نمازوں میں قصار یعنی کون سی، سورۃ المؤمنون سے لے کر شاید سورۃ الناس تک یہ سورت کو پڑھا کرتے تھے. 7:30 ہو گئے، اذان بھی ہو چکی ہے. انشاءاللہ باقی نیکسٹ کیا کریں گے، کل پڑھیں گے. کس طرح پڑھے؟ جی انشاءاللہ. اسی وقت یا پھر دن کے اوقات میں، جیسی آپ کی مرضی ہو. مغرب بازی صحیح ہے استاد. مغرب بات صحیح ہے نا اسی وقت؟ جی چلیں پھر ٹھیک ہے. استاد کل سے کلاس 6:40 سے شروع کی. 6:40 پہ ہم نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. او کیا ابھی 6:25 یا 6:26 پہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور سنت وغیرہ پڑھ کے آتے آتے 6:40 ہو جاتے ہیں. 6:50 سے ہی برابر شروع کر دیں گے. اگر تمام طلبہ وقت پہ آ جائیں 6:50 سے 7:20 تک بھی کافی ہو جائے گا وقت. جی جی دیکھ لیجیے آپ لوگ، اگر 7 کے بجائے وہاں پہ ٹائم اگر اوپر کر لیتے ہیں تو یہاں عشاء کا وقت ان لوگ کے لیے بچ جائے گا. 6:50 جو ہے وہ بھی صحیح رہے گا. 6:50 پہ آئے گا کیونکہ 6:40 تو مسجد سے آتے آتے ہو جاتے ہیں. دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جی. ٹھیک، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد.